جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے۔ جس نے رب کے لیے جھانکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں۔ دنیا آپ کو کیا نام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جن میں باطل بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔
जेब भारी हो तो दुश्मन भी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं और हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत तर्क कर दें। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती है। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। ये फ़ानी दुनिया ज़िंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जिसने बिन मांगे अता किया वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है और उसी खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह को सुनाई देता है। सारे दुख 3 लफ्ज़ों पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह है ना। जब आप बंद दरवाज़ों पे राज़ी रहना सीख लेते हैं तब अल्लाह आपके लिए मौजज़ों के दरवाज़े खोलता है। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन ही लेता है। जिसका हामी हो खुदा उसे कोई ज़िल्लत दे, इज़्ज़तें उसी की हैं जिसे खुदा इज़्ज़त दे। ना उरूज अच्छा ना ज़वाल अच्छा, जिस हाल में रखे खुदा वो हाल अच्छा। नामे खुदा है हर जगह, ज़िक्र खुदा है कहीं कहीं, ज़िक्र खुदा हो भी अगर तो खौफ खुदा कहीं कहीं। तुझे क्या सुनाऊँ मेरे अल्लाह, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। ऐ मेरे मालिक, हमारे वीरान दिलों को कुरान की मोहब्बत से आबाद कर दे, आमीन। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि अपने अल्लाह के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। मायूस वो होता है जो अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन नहीं करता और महरूम वो होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। वो रब तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लेगा, बस तुम यकीन रखो। अल्लाह तो करीब ही होता है, दूर तो हम चले जाते हैं, इससे मायूस होकर मांगना ही छोड़ देते हैं। हालांकि अल्लाह तो हमारे लिए हमारी पहली दुआ के बाद ही असबाब बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मालिक है जिसको मान रखना, मोहब्बत करना आता है। जब बोल ना सको तो रो लिया करो, अल्लाह आंसू भी पढ़ लेता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अल्लाह पाक मलाइका के सामने अपने इन बंदों पर फ़ख्र करता है जो लोगों को खाना खिलाते हैं। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ज़िंदगी का हर राज तन्हाई में पा लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया। गम मेरा सुनने को जब कोई भी ना मिला तो रखा सर सजदे में और रब को सुना दिया। किसी की मोहताजी बड़ा अजाब है, बस अल्लाह ये अजाब किसी पे ना डाले और सिर्फ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राज़ी कर लो, कामयाब हो जाओगे। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे।
حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ فانی دنیا زندگی سوچ سمجھ کر گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جس گھر میں ذکر اللہ ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔
اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہم انسانوں پہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ یا ستار العیوب، میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی علیہ السلام، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔